کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم ذکر حسین کی محفل میں کیوں جاتے ہو؟ ذکر حسین کی محفل میں جانے کا تمہیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں ذکر حسین کی محفل میں آنے کا ہمیں سب سے بڑا جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، غرور کا خاتمہ ہوتا ہے، اپنے اندر چھپی میں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ تکبر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ مر جانا مٹ جانا، تکبر کبھی نہ کرنا۔ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، جو شخص تکبر میں آ کر اللہ کی چادر کو پکڑ کر کھینچتا ہے نا، میرا اللہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ فرمایا صحابہ یاد رکھنا، تکبر تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ تو ہم جب ذکر حسین کی محفل میں آتے ہیں تو تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو، ایم این اے، ایم پی اے، چودھری، نمبردار، جب ذکر حسین کی محفل میں آتا ہے چٹائی پر بیٹھ جاتا ہے، چٹائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ چٹائی پر جگہ نہ بھی ملے مٹی بھی بیٹھ جاتا ہے، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ امیر کے پہلو پر غریب بیٹھتا ہے، پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھتا ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، امیر کو اپنی امیری پر ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو اپنی غربت پر شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے کو اپنے علم پر تکبر کوئی نہیں ہوتا، ان پڑھ کو اپنی جہالت پر پشیمانی کوئی نہیں ہوتی۔ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، زمین پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی زیادہ زمین پر بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے۔ میرے پیر امام حسین کرسی پر بیٹھنا پسند نہیں کیا کرتے تھے، پلنگ پر بیٹھنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ زیادہ زمین پر بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ زمین پر بیٹھا شخص گرتا نہیں، عاجزی اختیار کرنے والا، انکسار اختیار کرنے والا، نیچے کی طرف دیکھنے والا، جو گرتا نہیں لوگ اسے طاقتور کہتے ہیں، جو گرتا نہیں لوگ اسے بہادر کہتے ہیں، کامیاب انسان کہتے ہیں۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، حسین کو ختم کر دوں گا، حسین کا نام و نشان مٹا دوں گا، حسین کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، فنا کر دوں گا، حسین کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یزید کہتا تھا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کیا میرے پیر امام حسین نے یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی جب حسین کا غلام، حسین کا دیوانہ ذکر حسین کی محفل سجاتا ہے نا تو علل اعلان کہتا ہے کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے کہ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ دنیا میں اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں، دنیا میں اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے غلام ہیں۔ ہائیو یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسا باپ دکھا دو جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، دنیا میں مجھے کوئی ایسی ماں دکھا دو جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، شمر رکھا ہو، لائن رکھا ہو۔ 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک لوگ یزید کے نام سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ گناہوں میں ڈوبا گندے سے گندا باپ کیوں نہ ہو، گنہگار سے گنہگار باپ کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اولاد کی رگوں میں یزیدیت کا انجیکشن نہیں لگانا چاہتا۔ حلالی ماں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھ کے کہتی ہے جا بیٹے تیرا مقدر جانے حسین کا خدا جانے، تیری قسمت جانے حسین کا خدا جانے، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دکھایا۔ تیرا نام شبیر حسین رکھا، تیرا نام عامر حسین رکھا۔ جوانو آج میں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ حسین جس نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کرنے والا حسین
جس نے 72 گھنٹے پیاس برداشت کی، 3 دن بھوک برداشت کی، کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیے، علی اصغر قربان کر دیے، اون محمد لٹا دیے، 71 لاشیں اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ اس حسین کا جب آخری سجدہ تھا، شمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، حسین کا آخری سجدہ تھا۔ حسین ہمیں 2 سبق دے کر گئے، کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام امام حسین کا آخری سجدہ اور 2 سبق۔ وہ 2 سبق کون کون سے؟ شمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، امام حسین کے ہاتھ میں بھی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے، جہنم واصل کر رہی ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، حسین ابن علی کی تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، حیدر کرار کے شیر کی تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اچانک یہ تلوار رک گئی، اچانک مولا حسین کی تلوار کربلا کی سرزمین پر رک گئی۔ کسی نے کہا اے حسین ابن علی، آگے دشمن، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں رکی؟ فرمایا چپ کر، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام حسین کی تلوار رک گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے حضور جھکنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے جب سجدہ کیا، آپ کا آخری سجدہ تھا، آخری سجدے میں حضرت امام حسین نے جو الفاظ بولے اپنے کریم رب کے سامنے، کریم رب کی ذات کے سامنے جو الفاظ بولے، آخری سجدہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان بولی، او میرے کریم رب، تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے قبول کیے، مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اکبر قربان کر دیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اصغر قربان کر دیا، اون محمد لٹا دیے، 71 لٹا دیے، مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میرا علی اصغر پانی پانی کرتا چلا گیا، میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تجھے راضی کرنے کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ تیرے نام پہ قربان کر دیا، مجھے اتنا بتا دے کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین یہاں پر سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کر گئے، فرما رہے ہیں جوانوں، مر جانا، مٹ جانا، سب کچھ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کو سجدہ کرنا نہ چھوڑنا۔ او نادانو، تم نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے، حسین پیاسا ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو، حسین بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم پیٹ بھر کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت امام حسین نے آخری سجدہ کیا، خولی نے تلوار اٹھائی، امام علی مقام امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یزید کو پتہ چلا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، جب حسین کا سر یزید کے سامنے آیا تو یزید نے ایک چھڑی اٹھائی، حضرت امام حسین کے دانتوں پر مارنا شروع کی، حضرت امام حسین کے دانتوں پر چھڑی مارنا شروع کی۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، صحابی کا بدن کانپتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، رو کر کہنے لگے او ظالم، اس چھڑی کو ہٹا لے، اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے، جس ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، اس ہونٹوں کو میرے نبی دن میں ایک بار نہیں ہزاروں بار چوما کرتے تھے۔ کچھ تو ترس کھا، کچھ تو رحم کھا، اتنا ظلم تو نہ کر، مرنے کے بعد خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، حضرت امام حسین کی شہادت اپنی ان آنکھوں سے دیکھی، کڑیل نوجوان علی اکبر کی جوانی لوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت امام زین العابدین نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، ایک دن آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی مانگا تو پانی دینے والے نے ٹھنڈا پانی پیش کیا، جیسے ہی آپ پانی پینے لگے تو ایک دم یہ کہتے ہوئے گلاس زمین پر پھینک دیا، او نادان، میں نے تجھے کہا نہیں تھا مجھے ٹھنڈا پانی نہ دیا کر، جب میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے،
مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی، علی اکبر کی شہادت یاد آ جاتی، قاسم کا لوٹا ہوا شباب یاد آ جاتا ہے، اور میرے بڑے پانی پانی کرتے چلے گئے، میرا علی اصغر پانی پانی کرتا چلا گیا۔ میں اگر ٹھنڈا پانی پی کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، ٹھنڈا شربت پی کے مرا، مرنے کے بعد ان پیاسوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، ان شہیدوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تمہیں گرم پانی کا ایک گھونٹ نہ ملا اور میں ٹھنڈے شربت پیتا رہا۔ اقبال کہتا ہے یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔